خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ میرا عزیز دوستو، بزرگو، اللہ کا کرم، اللہ کا احسان، اللہ کا فضل، اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان جیسی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اسی کی بنیاد پر اللہ نے مجھے آپ کو جمعہ بھی عطا فرمایا۔ ایمان والا ہی جمعہ کی عظمت کو پہچانتا ہے اور جمعہ کی حقیقت کو جانتا ہے کہ اللہ نے مجھے کتنا مبارک دن دیا ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے آسمان کی چھت کو تانا۔ ایک ستون نہیں، 10 بائی 10 15 بائی 15 کے مکان میں 4 ستون ملیں گے، لیکن آسمان کی چھت کو دیکھو، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، کوئی ستون آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اور زمین کو چادر بنا کے بچھایا، ایسی بڑی چادر دنیا میں کبھی نہیں ملے گی۔ بڑے سے بڑی چادر اللہ نے زمین پر بچھایا، اور اس کی پکڑ کے لیے پہاڑوں کو کھیلا بنا کے گاڑا۔ ایک زمانے میں منڈپ بنتے تھے شادی کے، تو وہ کہا کہ کھیلے گاڑے تو اس کو پکڑ سے کھیلے مارتے تھے، یہ منڈپ اڑ نہیں جاوے، تو پہاڑوں کو کھیلا بنا کے گاڑا۔ اور سمندر باہر بسایا، 75% پانی اور 25% زمین، سمندر باہر بسایا۔ اس کے صدقے میں کالی کملی والے تاجدار مدینہ سرکار عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، یہ نعمت اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ پہاڑ ہوتے، نہ سمندر ہوتے، نہ میں ہوتا، نہ آپ ہوتے، نہ جمعہ کا دن ہوتا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے عزیز دوستو، بزرگ، کیسے اللہ پاک نے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ ایمان کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی کا مل جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جب کہ نبی کو، نبی کی عظمت کو جانے گا کہ میرے نبی کی کیا کیا قربانیاں میرے لیے، تو پھر یہ اس کی قدر بھی کرے گا اور آقا کا طریقہ زندگی اعتماد کرے گا، زندگی میں لائے گا۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں، نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، محمد الرسول اللہ۔ 3 گھٹ بیٹھ کے پانی پی رہا ہے، لیکن اتباع سنت کے ساتھ پی رہا ہے۔ یہ تیرا پانی پینا عبادت بنے گا، اور تیرا روزانہ کا پانی پینا کل تجھے قبر میں اس کا ثواب بھی ملے گا اور تجھے جنت میں لے کے جائے گا۔ 6 گھنٹے تو سوتا ہے، رات کو 10 بجے سے لے کر صبح 6 بجے 5 بجے سوتا ہے، تیرا 6 گھنٹے، زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے تیرا رات کا سونا اتباع سنت کے ساتھ ہے، محمد الرسول اللہ کے طریقے پر ہے۔ وضو بھی کر لیتا ہے، بستر کو جھاڑ بھی لیتا ہے، اور سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیتا ہے، 4 قل بھی پڑھ لیتا ہے، اللہ توفیق دیتا ہے، آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اور تسبیح فاطمہ پڑھتا ہے۔ 5 منٹ کا عمل تو کر لیتا ہے۔ یہ 5 منٹ کا عمل تیرا کرنا اور اتباع سنت کے ساتھ تیرا سو جانا، اور صبح میں اٹھ کر رات کو سونے کی دعا، اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے ہی مر رہا ہوں، تیرے نام سے سو رہا ہوں، اور صبح میں اٹھ کر کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تیرا 6 گھنٹہ سونا کل اعمال کے پلے میں تولا جائے گا، تولا جائے گا۔ 60 سال کی تیری عمر ہوئی، اور 60 سال کی عمر میں تو 20 سال تو سوتا رہا، 15 سال تیرے بچپن میں جو بغیر گناہ کے لکھے گئے،
بالغ ہونے سے پہلے کے تیرے کوئی گناہ کرامن کاتبین نہیں لکھے. جس دن تو 16 سال کا ہوا تو بالغ ہوا اس دن سے کرامن کاتبین تیرے اعمال نامہ لکھنے سے شروع کیے. تو 20 سے 15 تیرے 35 سال تو تیرے ایسے نکل گئے, ایسے ہی نکل. تو تیرا رات کا سونا اگر یہ تیرا لکھا گیا عبادت کا, اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے ہماری زندگی تیرا سنت کے ساتھ. جب سنت کے ساتھ زندگی آئے گی تو ایک لطف آئے گا. کھانے سے پہلے بھی دسترخوان کو بچھائے گا, گھر کے بچوں کو جمع کرے گا. دیکھو کھانے سے پہلے کے کھانے کا آداب, یہ کھانے کے آداب ہے. 4-5 آداب بھی سنا دے گا. الحمدللہ اس 4 آداب کی بنا پر اس کا کھانے میں اللہ نور ڈالے گا, وہ لقمہ پیٹ میں جائے گا, اللہ تو اس کو نورانی کرے گا اور اس کو عمل کی توفیق عطا فرمائے گا, نورانی بنے گا کھانے سے. یہ معاشرے کے اندر, ہمارے ماحول کے اندر اتنا زندگی کو لانا. جتنی سنتوں سے محبت کرو گے اللہ خود بخود فرائض پہ لائے گا, فرائض پہ لائے گا. سنتوں کی اتباع. یہ جمعہ کا دن کیا سبق دیتا ہے؟ جمعہ کا دن تو سنت کا سبق دیتا ہے. جمعہ کے دن صبح سویرے اٹھ جا, روزانہ 5 بجے اٹھتا ہے, ایک 15 منٹ پہلے اٹھ جا, تیرا صبح سویرے 10-15 منٹ اٹھ جانا, یہ تیری سنت والا عمل یہ کہا تجھے کل جنت میں لے جائے گا. جمعہ کا دن ہے, آج میں ذرا جلدی اٹھوں گا اور جلدی سے اٹھ کر میں آج جمعہ کے دن صبح کی نماز امام کے پیچھے فجر میں جا کے پڑھوں گا, اس لیے کہ میرا امام الف لام میم سجدہ سنائے گا. میرا امام الف لام میم سجدہ سنائے گا اور صبح کی نماز میں مجھے سجدہ کرائے گا. جمعہ کے دن, جمعہ کے دن میرا امام مجھے فجر کی نماز میں سجدہ کرائے گا, سورہ سجدہ پڑھے گا. تو آدمی پہلے سے اہتمام کرے گا, میں جلدی مسجد پہنچ جاؤں, سنت ادا کروں اور پہلی صف میں جا کے بیٹھ جاؤں. جمعہ کی رات ہے, جمعہ کی رات لوگ مرنا پسند کرتے ہیں, اس لیے اللہ حساب سے معاف کر دیتا ہے بغیر حساب کتاب. اللہ ہم کو بھی جمعہ کی موت نصیب فرمائے, جمعہ کی موت عطا فرمائے. تو جمعہ کی دن آدمی کا تو سنت غسل کر, گرم پانی کر تو غسل کرے گا, تیرے بدل پہ جتنے بال ہے اللہ اپنے گناہ کو معاف کر دے گا, اور جتنے بال ہے اللہ اپنے نیکی عطا فرمائے گا. بس نیت یہ کرنی ہے کہ میں یہ جو غسل کر رہا ہوں یہ جمعہ کا سنت غسل کر رہا ہوں, غفلت کے ساتھ نہیں. لیکن غسل سے پہلے ایک وضو بھی کرنا سنت ہے. فرض سنت غسل ہو یا فرض غسل ہو, جو بھی غسل ہو, اس سے پہلے ایک وضو کرنا وہ سنت وضو ہے, اس کا بھی اہتمام. کہ میرے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے پہلے وضو کیا کرتے تھے, اور رات کو سوتے تھے تو وضو کے ساتھ سویا کرتے تھے. وضو والا عمل, اور وضو والا عمل تو اتنا مبارک عمل ہے کہ آدمی اگر 24 گھنٹے اگر وضو کے ساتھ رہے گا اس سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوگا. دیکھو نیکی کرنا بہت آسان, کسی کو پانی پلا دو نیکی مل جائے گی, رستے سے کانٹا ہٹا دو نیکی مل جائے گی. نیکی کرنا بہت آسان, لیکن گناہ سے بچنا بہت مشکل. اور آج کے ماحول میں گناہ سے بچانے کے لیے وضو کے ساتھ آدمی رہے گا, ہر ماحول میں اللہ اس کو گناہ سے اللہ اس کی حفاظت کرنے دے. اتنی وضو میں طاقت ہے, وضو میں طاقت ہے. وضو تو جمعہ کے دن کا غسل کا سنت قرار دیا گیا. اور ایک دن آئے گا کہ میں خود غسل نہیں کر سکوں گا, لوگ دیگ منگائیں گے, پانی گرم کریں گے, بولڈی کے پتے ڈالیں گے اور مجھے غسل کرائیں گے. آج تو میں نل کھول کے ڈول بھر لیتا ہوں, کل میں نل نہیں کھول سکوں گا, بلکہ لوگ میری دیگ بھریں گے پانی کی اور مجھے خود غسل کرائیں گے. کہ جمعہ کا دن سنت غسل کرنا وہ مجھے موت کا غسل یاد کراتا ہے. موت کا غسل. آج تو اپنے ہاتھوں سے نہاتا ہے, کل تجھے لوگ نہلائیں گے. اپنے ہاتھوں سے وضو کرتا ہے, کل تجھے میت کے وضو اپنے ہاتھوں سے دوسرے کرائیں گے. تیرے گھر میں 5 جوڑی کپڑے ہیں, اس میں جو سب سے اچھا آخر میں جو سلایا ہو, سب سے اچھا کپڑا ہو, وہ پہننا سنت کرا دیا گیا. تو جمعہ کے دن سب سے بہتر کپڑا پہننا یہ مجھے اس دن کی یاد دلاتا ہے کہ تیرے 5 جوڑی سائڈ پر دیے جائیں گے, اور کل تیرے موت کے وقت بازار میں سے کفن کے 2 چادر تیرے منگائی جائے گی. تو جمعہ کے دن یہ نئے کپڑے کا پہننا مجھے کفن کی چادر کو یاد دلاتا ہے. حالانکہ ہے سنت, سنت میں کتنی طاقت ہے کہ جو تجھے موت کو یاد دلاتی ہے.
سنت کر. اور جمعہ کے دن تو عطر لگا کے مسجد میں جا, کافی مجمع ہوگا, لوگ کافی آئیں گے, وہ عطر کے ساتھ لگا کے جائے گا, فرشتوں کو بھی خوشبو ملے گی, تیرے پڑوس کو بھی خوشبو ملے گی. تو جمعہ کے دن عطر لگانا سنت قرار دیا گیا. یہ جمعہ کے دن عطر لگانا, یہ مجھے وہ موت کی یاد تازہ کراتا ہے کہ لوگ میرے کفن پر عطر لگائیں گے, عطر لگائیں گے, مجھے سواریں گے جیسے دلہا کو سوارا جاتا ہے, سواریں گے. تو یہ جمعہ کے دن عطر لگانا یہ بھی موت کی یاد تازہ کراتا ہے. اور جمعہ کے دن جو کہا گیا کہ اذان سے پہلے ہی اپنے گھر سے نکل کے مسجد میں آ جا, کیونکہ دو فرشتے دونوں گیٹ کے اوپر فرشتے اپنا جس میں کھڑے, کون پہلے آتا ہے اذان سے پہلے اس کو ایک اونٹ صدقہ کرنے کے برابر ثواب, کون بعد میں آتا ہے اس کو کہا کہ گائے صدقہ کرنے کا ثواب, اور بعد میں کون آتا ہے اس کو بکرا اور مرغی ثواب کرنے کا ثواب. لیکن جب امام صاحب جب خطبے پر منبر پر چلے جاتے ہیں وہ فرشتے بھی آ کے خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں, پھر کوئی نہیں. بعد میں اس کا اکاؤنٹ میں اس کا نام نہیں آئے گا جو امام صاحب خطبے پہ چڑھ جائے گا پھر بعد میں. اور جمعہ کے دن مسجد میں آئے گا اور جمعہ سے پہلے کی 4 رکعت سنت موقدہ, تہجد کی 4 نماز سے افضل ہے. ہاں, جمعہ کے دن کی 4 رکعت سنت موقدہ, اس کا الحمدللہ کافی لوگ اہتمام کرتے ہیں, لیکن اللہ معاف فرماوے, جیسی جمعہ کے پہلے کی 4 رکعت سنت موقدہ ہے ایسے جمعہ کے بعد کی 6 سنت موقدہ ہے. جمعہ کی نماز مکمل کرنے کے لیے اس کے آگے پیچھے کی سنتوں کا اہتمام کیا جاوے, تب تیرا جمعہ کا دن مبارک نکلے گا اور جمعہ کی طاقت تجھے آئندہ جمعہ تک تجھے ساتھ دے گی. لیکن اللہ معاف فرماوے, آج باقی جو نماز کی سنتیں ہیں جو سلام پھیرنے کے بعد دعا کے بعد امت اس سے بہت غفلت برتتی ہے. یہ بھی تو میں نبی کی سنت ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جمعہ کے بعد کی 6 رکعت, ہاں اگر کسی کو جلدی ہے گھر پہنچنا ہے تو گھر جا کے بھی ادا کر سکتا ہے, لیکن غفلت ہو جائے گی کہ اگر میں نکل گیا یہاں سے باقی موقع نہیں ملے گا, یہیں پڑھ کے نکلوں, تو اس کو یہیں پڑھ کے اپنی نماز سنت ادا کر کے نکلنا چاہیے. اللہ ہمیں اس سنت کا بھی اہتمام نصیب فرمائے. اور پھر آدمی کو جب قبر میں لے جایا جاتا ہے اور اس کے آخری جب اس کی جنازے کی نماز ہوتی ہے تو اس مرتبہ جیسی جمعہ کی اذان ہوتی ہے اور جمعہ کی تکبیر بھی ہوتی ہے, اس میت کی نہ اذان ہوتی ہے نہ تکبیر ہوتی ہے. تیری اذان اور تیری تکبیر جس دن تو ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا تھا اس وقت تیرے سیدھے کان میں اذان دے دی گئی اور تیرے بائیں کان میں اقامت دے دی گئی. اس سے تیری کوئی اذان بھی نہیں, تیری تکبیر بھی نہیں. اب سیدھی تیری جنازے کی نماز ہوتی اور تیرے دعائیں مغفرت کریں گے. اللہم اغفر لحینا, سب سے پہلے تو زندہ کے دعا مانگیں گے کہ اللہ جو جتنے جنازے میں زندے لوگ ہیں نا ان کی مغفرت کرنا. حینا اللہم اغفر لی, اے اللہ مغفرت فرما ان زندے لوگوں کی. اور بعد میں کہہ دے اللہم اغفر حینا ومیتنا, اور مغفرت فرما میت والوں کی. میری بھی مغفرت مانگیں گے جنازے کی نماز میں اور آپ کی بھی مغفرت, مرحوم کی بھی مغفرت مانگیں گے. صغیرے کبیرے گناہ کی معافی اس کی مانگیں گے تو زندوں کی بھی مانگیں گے. کتنے بہترین اسلام کا طریقہ, کیسا بہترین طریقہ ہے. اللہ نے کتنا آسان اور کتنا خوبصورت طریقہ دیا ہے, لیکن آدمی اپنے زندگی میں لے رہے اپنا دین بہت آسان ہے, لیکن کیا دل کے اوپر ذرا آدمی کو اپنے اوپر تھوڑا اس کو اپنے اوپر تھوڑا بوجھ پڑے گا شروع میں, لیکن بعد میں اللہ آسان کر دیں گے. تو کوئی بھی چیز ہے, آدمی 4 ویل سیکھنے بیٹھتا ہے تو شروع میں اتنا ڈرائیونگ کرتا ہے, 10-20 پہ گاڑی چلاتا ہے, اسٹیئرنگ سنبھالنا ہے, سائڈ کو سنبھالنا ہے, گیئر کو سنبھالنا ہے, کیوں 10 حالانکہ بعد میں سکھانا موجود ہے, پھر بھی گاڑی سلو چلاتا ہے. لیکن جس دن وہ سیکھ جاتا ہے اس سے ہاتھ صاف ہو جاتے ہیں کہ یہی وہ ڈرائیور ہائی وے پر 100-120 پہ چلاتا ہے. تو کوئی بھی شروع تو آدمی کو لگے گا. تو ہم پہلے تو میرے بھائی اپنے ایمان کو مضبوط کریں. جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنے ہی اللہ تعالیٰ اعمال کرنے کی توفیق ہوتے. اور ایمان اور یقین بہت قیمتی نعمت ہے. ایمان کے ساتھ یقین بھی ہو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے اللہ میرے کاموں کو بنائے گا. لیکن ایمان جب کھوکھلا ہو جاتا ہے تو پھر آدمی
کو عمل کرنے کی سمجھ بھی نہیں آتی، کیا عمل کرے کیا کرے، ایمان ہی کمزور ہے اندر سے۔ اس کی علامت آپ کو بتاؤں، مثال کے طور پر یہ نیم کا درخت ہے بہت بڑا، یا اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی جڑوں کے اندر مضبوطی ہے، اس کے پتے ہرے ہیں، یہ برابر بڑھتا رہتا ہے، پھولتا رہتا ہے، کوئی درخت ہو اس پہ پھول آتے رہتے ہیں، یہ علامت ہے۔ اور بعض درخت آپ کھجوری جا کے دیکھو، وہ کھجوری یہ اندر سے اس کی جڑیں سوکھ گئی، اس کے اوپر سے پتے بھی کالے ہو گئے، کھجوری آنا ہی بند ہو گئی، پتا چلے کہ جڑیں اندر سے کھوکھلی ہو گئی۔ تو دیکھنے میں تو مسلمان نظر بہت آتے ہیں، لیکن اس کے ایمان کی جڑیں چیک چلی آگے، ایمان کی جڑیں، ایمان کی جڑ تو خود چیک کر۔ اور چیک کرنے کے لیے میرے آقا نے ہمیں ایک تھرمومیٹر بنایا، ہر چیز کا تھرمومیٹر آتا ہے، الیکٹرک مارنے کا الیکٹرک کا تھرمومیٹر آتا ہے، بخار ماپنے کا میٹر آتا ہے، پریشر ماپنے کا میٹر آتا ہے، کپڑے ماپنے کا میٹر آتا ہے۔ میرے آقا کالی کملی والے نے ہر مسلمان کو ایمان کو ماپنے کا تھرمومیٹر بتایا کہ اپنے ایمان کو ماپو، جانچو کہ میرا ایمان کس لیول پر ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ ہے آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہش، اس کی تمنا اس دین کے تابع نہ ہو جاوے جس دین کو میں لے کر آیا ہوں۔ بس اتنا چھوٹا حدیث کا ٹکڑا، یہ چھوٹا میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہ آدمی ایمان والا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جاوے جس دین کو میں لے کر آیا ہوں۔ دین ابراہیم محمد رسول اللہ۔ میں خود جانوں کہ میں کتنے، میری خواہش، میری تمنا کتنے دین کے مطابق ہے، میرا کتنا کاروبار دین کے مطابق ہے، میری 24 گھنٹے کی زندگی کتنی دین کے مطابق ہے۔ سوچنا پڑے گا، کیا گھر سے نکلنے سے پہلے میری زندگی میں اتباع سنت ہے؟ میں گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ کے نکلتا ہوں؟ آدمی اپنے آپ کو جانچے، سوچے، کیا میں مسجد میں جاتا ہوں، مسجد کی دعا پڑھتا ہوں، جماعت کھانے میں آتا ہوں، مسجد میں داخل ہونے کی جماعت کھانے کے اندر جو دعا ہے وہ دعا کو میں پڑھتا ہوں، تاکہ میں جب تک بیٹھوں گا میں معتکف اعتکاف میں شمار ہوں گا۔ مجھے نفلی اعتکاف کا جمعہ کا ثواب تو ملے گا، لیکن مجھے نفلی اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا۔ عزیز دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی دی بڑی قیمتی ہے میرے بھائی۔ سب سے پہلے ایمان ایک بنانے کی چیز ہے، ایمان ایک حقیقت کا نام ہے اور حقیقت سے کام بنتے ہیں۔ ایمان حقیقت کا نام ہے، حقیقت نہیں ہے کوئی کام نہیں بنیں گے۔ یہ دیوال ہے، دیوال پر گجراتی میں آگ 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 آگ، انگلش میں ہندی میں آگ لکھوں اور اس پر انگلی رکھوں، میرا ہاتھ جلے گا؟ نہیں جلے گا۔ یہ تو آگ کے الفاظ ہے۔ ایک اچھے سے اچھا پینٹر کو لیا ہوئے سورج سے اور آگ کی تصویر پڑا ہوئے، اچھی تصویر، یہ دور سے لگے بہت بڑی آگ جل رہی ہے، اس آگ پر ہاتھ رکھے ہاتھ جلے گا؟ نہیں جلے گا۔ یہ تو آگ کی تصویر ہے، وہ آگ کے الفاظ سے، یہ آگ کی تصویر ہے، اس سے کچھ تمہارے کام نہیں بنیں گے۔ لیکن ایک ماچس کی کانڈی، ماچس کی کانڈی، ایک بیڑی سگریٹ پینے والا اپنی ایک ماچس کی کانڈی جلاتا ہے تو اس میں اتنی سی گندک ہوتی ہے، وہ گندک سے ہلکی سی ایک آگ نکلتی ہے۔ یہ حقیقت والی آگ ہے، اس پر پوروا رکھو، رکھ سکے گا؟ نہیں، اس کا ہاتھ جلے گا کیونکہ حقیقت والی آگ ہے۔ یہ اپنی انگلی کا پوروا نہیں رکھ سکتا، میری بٹی کی چھوٹی سوا پہ اپنا انگلی کا پوروا نہیں رکھ سکتا، یہ جانتا ہے کہ آگ ہے، میری انگلی جلے گی۔ حقیقت والی آگ ہے، وہ آگ کی الفاظ ہے، وہ آگ کی صورت ہے، اور یہ حقیقت والی آگ ہے۔ ابھی حقیقت والی آگ جب کانڈی کی ہوتی ہے نا تو اس سے الحمدللہ ہم نے خود نے دیکھا ہے کہ بٹیارے نے 5 ڈیگ چاول کی، 2 ڈیگ دال کی اور 1 ڈیگ جردے کی، 8 ڈیگ وہ ماچس کی کانڈی، وہ ہلکی سی آگ، وہ تمام جتنے بھی باراتی تھے اور مقامی تھے سب نے کھانا کھایا، وہ ایک کانڈی کی آگ۔ 5 ڈیگ چاول کی بنی، اس سے 2 ڈیگ دال کی بنی اور 1 ڈیگ جردے کی بنی، 8 ڈیگ بنائے اس نے۔ کیسے بنائی؟ پہلے میں لکڑے ڈال دیے اور دوسرے میں سب میں لکڑے ڈالتا چلا گیا اور سب میں بعد میں، اور پہلے کے اندر کیروسین چھاٹا، سب میں کیروسین چھاٹ دیا اور پہلے کے اندر کانڈی ڈال کے چل کے آگ چاتی۔ پہلی ڈیگ میں جب آگ بڑھ گئی تو اسی میں سے لکڑا لیا اور سب میں لگاتا چلا گیا۔ پہلی ڈیگ میں سے نکال کر وہ باقی کی جتنی 6 ڈیگ تھی وہ اسی میں سے اس نے جلائی۔ ذریعہ کون بنا؟ پہلی ماچس کی کانڈی۔ تو حقیقت والا جب آگ تھی، حقیقت والی آگ تھی تو وہ جتنے آدمی تھے 500 آدمی کا کھانے کا ذریعہ بنی۔ عزیز دوستو بزرگوں، حقیقت والا ایمان ہوگا
قسم خدا کی اللہ دنیا میں کامیاب کرے گا اور اللہ آخرت میں کامیاب کرے گا۔ قرآن کی آیت ہے، ہم سب اس بات پہ یقین ہے، آج دنیا میں میرے آقا کی تمام سنتیں چلی گئی، تمام سنتیں موجود ہیں، لیکن تمام معجزے ختم ہو گئے، لیکن ایک معجزہ قرآن شریف آج بھی زندہ ہے۔ قرآن شریف کا معجزہ قیامت تک رہے گا۔ اس پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مت گھبراؤ، مت غم زدہ ہو، تم ہی کامیاب رہو گے بشرطے کہ ایمان والے ہو، ایمان والے۔ تو حقیقت والا ایمان ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اعمال کی بھی توفیق دیں گے۔ آج اعمال میں کوتاہی کیوں ہے؟ زندگی میں اتباع سنت سے دوری کیوں ہے؟ آدمی کو ایمان ہی کمزور ہے، ایمان کمزور ہے تو سنت پہ چلنے کو مزہ نہیں آ رہا ہے۔ ایک مسلمان لڑکا مجھے ملا، اس کی جینس پینٹ سب پھٹی یہاں سے یہاں سے۔ میں کہا بیٹا تو اتنا مالدار کا لڑکا اور تو غریب جیسا لگتا ہے، فقیر جیسا، یہ تیرے آقا کی سنت ہے یہ پینٹ پہننا ایسی؟ ادھر سے پھٹی ادھر سے پھٹی۔ میں کہا یہ تو نبی کے طریقے خلافوں کی سب باتیں ہیں۔ اللہ تجھے مال دیا ہے، تو مالدار گھرانے کا بچہ ہے، تو غریب پھٹی پھٹا فقیر جیسا لگتا ہے۔ لیکن کیا فیشن، کسی کی فیشن چلی تو نبی کا طریقہ چھوڑا، دوسرے نبی کو لیا؟ نہیں، ہر عمل کے اندر نبی کا طریقہ ہے۔ میں سیلون کی دکان میں جاؤں گا، بال کٹانے بیٹھنا ہے، آدمی 2 مہینے 3 مہینے کو بال کٹاتا ہے، کٹانا چاہیے، لیکن کرسی میں بیٹھنے سے پہلے سوچے گا کہ بال کٹانے کا نبی کا کیا طریقہ ہے۔ 3 طریقے نبی کے، ایک تو ہوگا زلفا ہوگا، ایک ہوگا کہ ہر بار سرخے ہوں گے، اور ایک ہوگا پورا تکلا ہوگا، پورا صاف، جیسے عمرہ میں آدمی صاف کر دیتا ہے بال۔ 3 طریقے ہیں۔ داڑھی کاٹنے بیٹھے گا، میں داڑھی میری چھانٹ دے، پر داڑھی چھانٹنے سے کہے گا رک، میں پہلے داڑھی میں ماپ لوں، میں پہلے داڑھی ماپوں گا، اس کے بعد سے جو بال ہو تو کاٹ سکتا ہے، 1 منٹ کے بعد، وہاں تک تو میرے بال تو کاٹ نہیں سکے گا۔ چوکھا دھم کو اپنے کام کرنے والوں کو، سیلون والوں کو صاف بات کرنے کی میرے نبی کا طریقہ ہے۔ میں بیٹھوں گا سیلون کی کرسی پر، لیکن میرا طریقہ محمد الرسول اللہ۔ پھر آدھے بال جیسے مجھے آدھے کٹ، آدھے بال، آدھے کٹنگ، یہ سب میرے بھائی یہ نبی کے خلاف سنت طریقہ ہے۔ اس سے میرے نبی ناراض ہوتے ہیں، تو ایسے بال لے کے نماز پڑھنے آتا ہے اور تو نبی کے سنت کے خلاف نماز پڑھتا ہے۔ میرا آقا نے بال کرنے، آقا نے ہمیں کپڑے سلانے کا طریقہ بتایا۔ تجھے ماپ دینے سے پہلے ٹیلر کو کہنا پڑے گا کہ یہ ٹخنے سے اوپر میری جان نیچے نہیں جانا چاہیے۔ ہاں، اس کو ہم نے حدیث پاک سنی ہے، جو ٹخنوں کے نیچے پیجامہ ہوگا کل مرنے کے بعد وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اس کی وجہ یہ سب اتباع سنت زندگی ہے۔ یہ کیسے بنے گی؟ جب ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں سنتیں بھی دے گا، اور ان سے سنت دے اللہ تعالیٰ اعمال کی بھی توفیق دے گا۔ یہ تو جمعہ کا دن ہوتا ہے نا، تو جمعہ کے دن مسجدیں بھر جاتی ہیں، ہر مسجد جمعہ کے دن الحمدللہ تمام مسجدیں بھر جاتی ہے۔ کیا مسلمان کے لیے جمعہ کی نماز فرض ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ 7 باتوں میں ایمان لانا ضروری ہے۔ تو جتنی کتابیں ہیں اور جتنے قرآن شریف ہے، اس میں 5 نمازیں فرض بتائی ہے بالغ ہونے کے بعد۔ جو عاقل بالغ ہو اس کے دن رات کے 24 گھنٹے میں 5 نماز پڑھنا فرض عین ہے۔ ہاں، آپ مسافر بمبئی جا رہے ہیں، احمدآباد جا رہے ہیں، آپ سورت سے جا رہے ہیں، آپ مسافر ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو سہولت کر دے گا۔ 4 والی 2 کرنا پڑے گی، قصر ہو جائے گی آپ کو، اللہ تعالیٰ سنت بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، نفل بھی معاف کر دے گا، لیکن فرض تو تم کو ادا کرنا پڑے گی، نماز معاف نہیں ہوگی۔ بیماری کے 10 بیماری پر ہے، اپنے بیماری پر ہے، وضو نہیں کر سکتا، اینٹ پر تیمم کر کے بھی نماز ادا کرنا پڑے گی، جتنی طاقت ہو وہاں تک نماز۔ لیکن یہ اللہ معاف فرماوے، جس طرح جمعہ کے دن نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، باقی نمازوں میں اللہ معاف فرماوے 90% لوگ اس باقی نمازوں سے دور رہتے ہیں۔ حالانکہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کلام پاک میں 700 جگہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکات نکالو، نماز پڑھو زکات نکالو، 700 جگہ اس کا حکم آتا ہے قرآن شریف کے اندر، بار بار تاکید کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن پھر بھی آج امت نمازوں سے کوسوں دور ہے۔ عزیز دوست بزرگوں،
کل قیامت میں اعمال میں سب سے پہلے پوچھ جو ہوگی وہ نماز کی پوچھ ہوگی کہ بیٹا بندہ نماز کیسے لے کر آیا. اللہ معاف فرماوے, بچپن میں نماز سیکھی تھی, 55 سال تک وہی پڑھتا رہا, پابند بن گیا لیکن نماز سیکھی نہیں. بھائی نماز میں کیا شرم, کوئی شرم نہیں, ہر ایک سے سیکھنا. میری بیوی کو نماز آتی ہے تو بیوی سے سیکھوں گا, میرے بیٹے کو آتی ہے تو میرے بیٹے سے سیکھوں گا, میرے بھائی کو آتی ہے تو بھائی سے سیکھوں گا, میرے دوست آتے ہیں دوست سے. نماز تو سیکھنا پڑے گی, سیکھنے کی چیز ہے, اس میں کوئی شرم نہیں ہے. اپنے علماء کرام سے, اپنے دوستوں سے, میں نے بچپن میں مکتب جاتا تھا, 5-10 سال کا نماز پڑھ لی تھی, میری صورتیں کیا ہے, میری فاتحہ کیسی ہے, میری میرے التحیات کیسی ہے, ذرا اس کو سن لو اور نماز کو بناؤ, نماز کو سیکھو. نماز بنے گی 2 رکعت پڑھ کے اللہ تمہارے کاموں کو بنائے گا, جیسے صحابہ کے کاموں کو اللہ نے بنا کے بتایا, 2 رکعت نماز کے اوپر. تو نماز بنے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کو بنائے گا, زندگی شاندار بنے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پر خاتمہ کرے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی مرتا ہے تو اس کو بڑے بڑے 5 انعام اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں مرنے کے بعد. اس میں ایک انعام ایسا ہے کہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں, وہ ہے اس کی رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے. جو آدمی 5 نماز کا اہتمام کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی رزق کی تنگی ہٹا دی. 2 روٹی 2 بوٹی کے لیے انسان مارے مارے پھرتا ہے, لیکن اللہ کے بندے چاش کی نماز, تمام روزی کی برکت چاش کی نماز میں رکھی ہے. یہ چاش کی نماز کاروبار پہ جانے کا وقت ہے, کام پر جانے کا وقت ہے. اب کہا کہ کیسے نماز پڑھو, تیاری ناشتہ سب کرے گا, لیکن اس کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ میں گھر سے باہر نکلتا جا رہا ہوں, 9-10 بج گئے ہیں, چاش کی نماز تو ہو گیا ہے, میں وضو کر لوں اور 2 رکعت گھر کے اندر چاش کی نیت پڑھ کے میں کاروبار میں جاؤں, تاکہ اللہ نے روزی کا وعدہ, برکت کا وعدہ چاش کی نماز میں رکھا ہے. اگر چاش کی نماز پڑھ کے نکلتا ہے, جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی روزی تو ملے گی, اللہ اس کی روزی میں اللہ برکت ڈالے گا. اور برکت کے معنی جو تیری حاجت ہے اللہ پردے گیا تو اس کو پوری کرے گا. لیکن بغیر اس کے جائے گا اور بغیر نوکری پہ جائے گا, بغیر نمازوں کا اہتمام کرے گا, تو اس کو حرکت کہتے ہیں. حرکت کے معنی 30,000 40,000 50,000 کما کے بھی لائے گا, پگار بھی لائے گا, لیکن وہی مہینے کی 25 تاریخ تک قسم ختم ہو جائیں گے, کوئی بیلنس نہیں رہے گی. تو برکت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور کے ہمیں چاش کی نماز دی ہے اور 5 نمازوں کے وعدے کیے ہیں. چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرنا ہے. قرآن پاک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس کی روزانہ کم سے کم 2 رکوع بھی صحیح, 2 آیت بھی صحیح, لیکن قرآن کو ہاتھ میں لے کر اس کی روزانہ تلاوت. آج 2 آیت پڑھیں گے, کل 4 پڑھیں گے, کل 4 پڑھیں گے, کل 8 پڑھیں گے, اللہ توفیق دے گا تو 2 رکوع انشاءاللہ روزانہ آپ تلاوت کرنے والے بنو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو کئی باتیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوست مولانا نصیر الدین صاحب یہ کشمیر سے آئے ہیں, میں ان کے مدرسے میں کشمیر گیا, میں نے کشمیر میں مسجد بنائی, اس کا نام مسجد قاسم. الحمدللہ میں جب گیا اس کی اوپننگ کرنے کے لیے تو الحمدللہ ان کے مدرسے میں قیام ہوا. ماشاءاللہ کافی اچھا مدرسہ ہے, کافی بڑا مدرسہ ہے اور تعلیم بھی اچھی ہوتی ہے. آج ہماری بستی میں آئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا کھانا کو قبول فرماوے, للہ زکات صدقہ سے ان کی امداد فرماوے. صلی اللہ